بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ امام علی نقی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام ہیں۔ ان کے بابا امام تقی علیہ السلام اور ان کی ماں سمانہ خاتون تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام بھی اپنے بابا کی طرح بچپن میں ہی امام بنے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام علی علیہ السلام کی عمر صرف 8 سال تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام بھی باقی اماموں کی طرح معجزہ دکھاتے تھے۔ ان کا ایک معجزہ مرے ہوئے جانوروں کو زندہ کرنا ہے۔ ایک سفر میں امام علی نقی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے مرے ہوئے گدھے کے پاس کھڑا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اب میں اپنے سارے سامان کو کیسے لے کر جاؤں گا، کیسے میرا سفر پورا ہوگا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے اس مرے ہوئے گدھے کو ایک پیر مارا اور فرمایا، اللہ کی اجازت سے اٹھ جا۔ گدھا ایک دم زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ گدھے کا مالک بہت خوش ہو گیا۔ اس نے امام علی نقی علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے اٹھا اور اپنے گدھے پر سوار ہو گیا اور وہاں سے چل پڑا۔ جب امام ہادی علیہ السلام مدینے پہنچے تو لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے اور تعجب سے کہہ رہے تھے، یہی وہ انسان ہے کہ جنہوں نے اس مسافر کے مردے گدھے کو زندہ کر دیا تھا۔ ہمارے 10ویں امام بہت کریم اور مہربان تھے۔ وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کر دیتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی جس کا نام ابو ہاشم تھا امام کی خدمت میں پہنچا۔ ابو ہاشم کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے وہ پریشان بھی تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام اس کی حالات کو جانتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ابو ہاشم کچھ کہتے، امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہاشم، تم خدا کی کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہو؟ خدا نے تمہیں ایمان دیا اور اس ایمان کی وجہ سے تمہارے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کیا۔ تمہاری پروردگار نے تمہیں تندرستی دی تاکہ اس کی عبادت کرو۔ خدا کی اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے بعد بھی تم کیسے اس سے کچھ نہ ہونے کی شکایت کرتے ہو؟ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے ابو ہاشم کو 100 دینار دیے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کرے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں کئی ظالم بادشاہ گزرے، لیکن سب سے اہم متوکل کی حکومت کا پیریڈ تھا۔ متوکل بہت ہی بے رحم اور ظالم تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بہت ہی نفرت اور دشمنی تھی۔ متوکل کسی کو بھی امیر المومنین کی فضیلت بیان کرنے اور ان کی تعریف کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور اگر کوئی ان کی تعریف کرتا بھی تو بہت سختی سے سزا دیتا تھا۔ ایک بار اسے پتا چلا کہ کسی نے امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں حدیث پڑھی ہے، تو متوکل نے اسے 1000 کوڑے مارے۔ متوکل نے اپنے گورنر کو حکم دے رکھا تھا کہ اہل بیت کے ماننے والوں کو ستایا اور پریشان کیا جائے۔ ظالم متوکل نے اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی قبر کی بھی بہترامی کی، اس جگہ کو کھیت میں بدل دیا، پھر اس کے چاروں طرف سپاہی لگا دیے تاکہ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت نہ کر سکے۔ متوکل نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا اس کو بہت سخت سزا ملے گی، لیکن امام کے چاہنے والے ان کی زیارت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے متوکل کے سپاہیوں کے ظلم برداشت کرتے ہوئے پھر بھی کربلا جاتے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتے تھے۔ جتنے دن گزرتے گئے اور لوگوں کو امام کی اخلاق اور مہربانی کے بارے میں معلوم ہوتا، لوگوں کی محبت امام سے اور بڑھتی جاتی۔ اسی وجہ سے امام علی نقی علیہ السلام کی کچھ دشمنوں نے متوکل کو ایک خط لکھا اور اس کو امام علی نقی علیہ السلام سے ڈرایا کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو مکہ اور مدینہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور تمہاری حکومت کے لیے بہت مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ متوکل امام پر نظر رکھنے کے لیے آپ کو مدینے سے سامرا لے گیا۔ سامرا ایک فوجی شہر تھا جو آج عراق میں ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام جب سامرا پہنچے تو لوگوں نے بہت خوشی خوشی سے آپ کا استقبال کیا، اس لیے کہ وہ لوگ بھی مکے اور مدینے کے لوگوں کی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ متوکل نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ امام کے گھر پر کڑی نظر رکھے۔ کبھی کبھی تو امام علی نقی علیہ السلام کے گھر میں گھس آتے تھے کہ اس بہانے سے کہ آپ کے گھر کو چیک کرنا ہے کہ کہیں کوئی اسلحہ تو نہیں رکھا ہے۔ متوکل نے کئی بار چاہا کہ امام کو قتل کر دیا جائے، لیکن کبھی بھی وہ یہ کام نہیں کر سکا۔ اس نے اپنی موت کے 3 دن پہلے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ امام علی نقی علیہ السلام کو قتل کر ڈالے، لیکن خود ہی قتل کر دیا گیا۔ متوکل کے بعد اس کا بیٹا منتصر بادشاہ بنا۔ متوکل کے مرنے سے امام پر اور ان کے
شیعوں پر سختیاں کم ہو گئیں۔ منتصر نے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کو آزاد کر دیا اور جو چیزیں حکومت نے شیعوں سے زبردستی چھین لی تھی انہیں واپس کر دیا۔ اس کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکی، اس لیے اس کے بعد پھر سے حکومت کی طرف سے ان کو ستایا جانے لگا۔ اگرچہ امام علی نقی علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، پھر بھی آپ کے دشمن ہمیشہ خطرے کا احساس کرتے تھے کہ لوگ اہل بیت اور امام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو کہیں کسی دن لوگ امام کے کہنے پر حکومت کا تختہ نہ الٹ دے۔ یہی ان کا ڈر اور خوف سبب بنا کہ آخر میں امام کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ آپ کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کو غسل اور کفن دیا، نماز پڑھی اور پھر ان کو اسی گھر میں دفن کر دیا گیا۔